وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ امام ربانی کے مکتوبات شریف میں سے مکتوب نمبر 132 ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے ملا صدیق بدخشی، بدخشاں کے رہنے والے میر سید محمد نعمان بدخشی کے ہم وطن تھے۔ یہ امیروں کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو امام ربانی مجدد الفسانی نے انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ امیروں کے ساتھ نہ اٹھیں گے۔ امیروں کے بڑے چوچلے ہوتے ہیں نا، تو ایک تو مال اللہ ماشاء اللہ جس کے پاس بھی مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو اس کا رخ، اس کی توجہ دنیا کی طرف ہو ہی جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی، جبکہ کوئی انسان اپنے لیے آئینہ نہیں ہے، اس کے لیے دوسرے آئینہ ہوتے ہیں۔ زبان خلق کو نقار خدا کہیے، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے، مال و دولت آنے کے بعد ٹوٹلی جو اپنے بیوی بچوں اپنے گھر پہ اس کا سارا فوکس ہو جاتا ہے، اور یہ بھی آخرت اور اللہ سے دوری کہ بیوی اور بچوں ہی میں آپ بالکل لگے رہو، اور آخرت کی فکر چھوڑ دو، دین کی فکر چھوڑ دو۔ یہ مکتوب پڑھے امام ربانی کے ایک لفظ موتی ہے، فرماتے ہیں کہ مالداروں سے دور رہو اور فقیروں کے ساتھ رہو۔ فقیر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے پاس مال دولت نہ ہو، اور یہ بھی اس زمانے میں فقیر ذاکرین کو کہا جاتا تھا، درویش و فقراء۔ کہتے ہیں کناسی فقراء بہ از صدر نشینی اغنیا، فقیروں کے ساتھ جھاڑو لگانا یہ مالداروں کے ساتھ اونچے مسند اور اونچی کرسی پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ فقیروں کے ساتھ اور فقیر بن کر جھاڑو لگانا یہ بہتر ہے، کس سے؟ مالداروں کے ساتھ صدر شہ نشین پر، اسٹیج پر اور کرسی پر بیٹھنے سے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ مالداروں کے ساتھ آپ رہیں گے تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ حضرت کنعان، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مردود کنعان کافروں کے ساتھ بیٹھا، نبی کا بیٹا تھا لیکن کافر ہو کر کے مرا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو صحبتیں اتنا اثر ڈالتی ہیں۔ پھر امام ربانی یہ آیت پڑھتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ کہتا ہے برادر، ظاہر صحبت فقراء دل تنگ گشتہ مجلس اغنیاء اختیار کرتا ہے کہ آپ نے فقیروں کی صحبت چھوڑ کر کے مالداروں کی صحبت اختیار کر لی، مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہو گیا ہے بسیار بد کردہ۔ یہ انداز دیکھیے امام ربانی کا، بہت برا کیا ہے، یہ بہت برا کیا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں المرء مع من احب، انسان کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اٹھک بیٹھک رکھتا تھا۔ تو فقراء مالداروں سے کئی 100 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، فقیر حضرات، اور اغنیاء کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ تمنا کریں کہ کاش 2 وقت کی روٹی بھی ہمیں نہ دنیا میں ملتی، چونکہ دنیا میں اگر آپ مباح کاموں پہ خرچ کرو گے، جائز کاموں پر، تب بھی اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، اگر جائز کام پہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ کر امروز اگر چشم شما پوشیدہ است، فرد خواہن کشاد و غیر از ندامت فائدہ نخواہد کر۔
آج تمہاری آنکھ کھلی بند ہے تو کیا ہوا؟ کل میدان محشر میں تمہاری جب آنکھ کھلے گی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تم نے کتنا غلط کیا. نہیں پہلے امام ربانی اور ان کے احباب میں یہ داخل تھے، بعد میں کیا ہوا؟ یہ مالداروں کی طرف بھاگنے لگے، مالداروں سے جا کر کے سڑ گئے، اور یہ فقراء اور بزرگوں اور علماء کی صحبت سے کیا یہ محروم ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ آج تمہاری آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن کل جب میدان محشر میں یہ پٹی کھولے گی تو ندامت اور شرمندگی اور حسرت اور افسوس اور ہاتھ ملنے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں امرے تو از دو حال خالی نیست. آپ کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں، دو میں سے کوئی ایک ضرور ہے. در مجلس اغنیا جمعیت خواہن داد یا نہ. اغنیا کی مجلس میں آپ کا دل لگتا ہوگا یا دل لگتا نہیں ہوگا. اگر بدہند بد و اگر نہ دہن بدتر. اگر اغنیا آپ کو بھاؤ دیتے ہیں تو یہ برا، اور نہیں دیتے ہیں تو اور برا. اگر بدہند استعداد اور اگر مالدار آپ کو فوٹیج دیتے ہیں تو خسرت دنیا والآخرہ، تو دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی. کہتے ہیں امروز یہ سخن معقول شما شود یا نہ شود آخر معقول خواہد شد. آج میری بات آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن کل ضرور میری بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت کوئی فائدہ، کل سے مراد کل بروز حشر، لیکن اس وقت کیا فائدہ. جیسے میں ابھی قرآن مدارج شریف پڑھا رہا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مومن بھائیوں کا قصہ، دو بھائیوں کا قصہ بتایا، ایک مومن ایک کافر. تو دونوں سگے بھیا تھے، گلزار کے دونوں بیٹے آئے ہیں سگے بھیا، ایسے وہ دونوں سگے بھائی تھے. مومن کا جو نام تھا وہ یہوذا تھا، اور کافر کا نام تھا پطروس. تو 8,000 اشرفیاں ملی دونوں بھائیوں کو. باپ کا انتقال ہوا تو 8,000 وہ پراپرٹی چھوڑ کے گیا. 4,000 دونوں بھائی نے بانٹ لیے. تو 1,000 اشرفی سے مالدار نے باغ خریدا. تو اس بندے نے 1,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور کہا اللہ میں اس کے بدلے جنت خریدتا ہوں. دوسرے بھائی مسلمان. تو پھر اس نے 1,000 روپے سے صاحب شادی کی، تو اس نے 1,000 اور صدقہ کر دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ میں حوروں کا مہر ادا کرتا ہوں. کافر بھائی نے 1,000 سے اور مال و دولت خرید لیا، پراپرٹی. تو اس نے 1,000 صدقہ کر دیا کہ اللہ میں جنت کی نعمتیں خریدتا ہوں. اس نے پھر بقیہ جو 1,000 تھا اس 1,000 سے خادم اور نوکر چاکر یہ خرید لیے. تو اس نے وہ بھی آخری 1,000 جو دینار تھے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کہ اللہ ہم جنت کے غلمان تجھ سے خریدتے ہیں، ایک بچے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے. پھر کوئی ضرورت ہے تو بھائی کے پاس گیا، تو بھائی نے بہت ڈانٹا، یہ تو نے کیا کیا، سارا پیسہ اڑا کے میرے پاس آیا، نہیں دیا. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے باغ میں لے کے گیا، یہ دیکھو میری پراپرٹی، یہ دیکھو میری شان و شوکت. وما اظن ان تبید هذه وما اظن الساعة قائمة. میرا گمان نہیں ہے کہ کبھی میرا یہ مال ہلاک ہوگا، اور میرا گمان یہ بھی ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، یعنی آخرت کا انکار کر دیا. تو اس نے کہا لولا دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. اے میرے بھائی تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی جنت، اپنے باغ میں جب داخل ہوا تھا تو ماشاء اللہ کہتا، اور یہ کہتا کہ یہ سب اللہ کے دیے سے، اس میں میری طاقت اور قوت کو کوئی دخل نہیں. یہ تو تیرا معاملہ تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. کیا تو اس
کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تمہیں سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر باپ کے نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہارے پارٹ کو صحیح صحیح کر کے تمہیں انسان بنایا. لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ لا اشرک بربی احدا، میں شریک نہیں ٹھہراؤں گا اپنے رب کے ساتھ، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ عطا فرمائے گا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں. تو یہی ہوا جو اس نے پیشین گوئی کی تھی، اس کا باغ ہلاک ہو گیا. وہی خاویۃ علی عروشہا، کیسے صاحب وہ انگور کا باغ تھا. انگور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسانوں کو کھیتی کرتے ہوئے، وہ کسان جو کریلا وغیرہ کرتے ہیں تو مچان پاڑ ٹائپ کا بنائے ہوتے ہیں ڈنڈے، اور اسی پر لسا لسا کے اسے بیلیں ہوتی ہیں وہ پھلتی ہیں. تو اسے پورے کھیت میں تھا. طوفان آیا، سب سے پہلے ٹیک گرا، اور ٹیکا گرنے کے بعد اسی پہ انگور گرے، اور اس کے بعد اوپر پانی بھر گیا، سب جل کی کھیتی تہس نہس. تو اب فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق علیہا فیہا، تو اپنا ہاتھ ملنے لگا افسوس سے، اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہوں. تو صاحب مالداری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دور کر دیتی، اللہ ماشاء اللہ. کبھی لوگوں کے پاس مال آتا ہے کہ وہ اوقات میں رہیں، زیادہ تر لوگوں کے پاس نخرے نزاکت یہ چیزیں آ ہی جاتی ہیں. ایک اردو کا شعر ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم گن گن کے پڑتے ہیں کمر بل کھانے لگتی ہے. آپ نخرے آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میری بات آپ کے ابھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کل تو ضرور سمجھ میں آئے گی، لیکن کل کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بات یہاں سے فائدہ نہیں ہوگا، تو اس نے اس وقت افسوس کیا جب افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں. جب پراپرٹی ختم ہو گئی تو افسوس کرنے کیا فائدہ. وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا. جب کھیتی جل گئی تو چاہے کتنے موسلا دھار بارش ہو. کہتے ہیں آرزوئے طعام چرب و تمنا لباس فاخر شمارہ دری بلا انداخ، لذیذ کھانوں کی خواہش اور بیش قیمت کپڑے پہننے کی آرزو نے تمہیں اس مصیبت میں ڈالا ہے کہ تم مالداروں کی جوتی سیدھے کرو، ان کے ساتھ ہو. ہنوز ہم ہیچ نہ رفتاس، ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں. فکر بر اصل بکنے، اپنے اصل کی طرف جاؤ، یعنی اپنے رب کو راضی کرو. وہ ہر چیز حق سبحانہ و تعالیٰ مانے آیت آرا دشمن دانستہ، اور جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرے اسے اپنی دشمن سمجھو. جو بھی چیز اللہ سے دور کرے، چاہے وہ آپ کی مالداری ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، دوست ہو، احباب ہو، اگر یہ چیزیں آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں، دین سے دور کرتے، تو انہیں دشمن سمجھے، چاہے وہ کتنے آپ کے دوست ہوں، آپ کے لیے لڑ پڑے دوسروں کے. تو عضو فرار نمائیں، انہیں دشمن سمجھ کے اس سے الگ ہوں. وحذر کنیں، ان سے پرہیز کریں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہارے بچوں میں سے کچھ اور تمہارے بیویوں میں سے کچھ یہ تمہاری دشمن ہے. بھلے وہ ہر بات پہ چلو خون نچھاور کریں، بیٹا آپ کی دشمنوں سے لڑے اور آپ کے بزنس میں شریک ہو، لیکن اگر اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، یہ چیز آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، تو وہ آپ کی نسل باقی رکھنے والا آپ کا والد صاحب کا بچہ اور آپ کے سکون قلب، تسکین خاطر جس میں ہے شریک حیات، یہ دونوں آپ کے دوست نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ دشمن ہے. تو کسی نص قاطع سے، یعنی قرآن پاک کی آیت سے پتہ چل گیا کہ جو چیز بھی اللہ اور اہل اللہ سے دور کرے تو اس چیز سے آپ دور ہو جائیں، پرہیز کریں. جب اولاد اتنی حقیقی چیز، بیوی اتنی پیاری سی چیز، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کہا ہے. کیوں؟ سارے اولاد نہیں اور ساری بیویاں نہیں، وہ اولاد اور وہ بیوی جو یاد خدا سے اللہ تعالیٰ سے دور کرے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کہا ہے. تو ایک فارمولہ مل گیا کہ جب اتنی قریبی چیزیں آپ کی دشمن ہو سکتی ہیں تو
مال دولت گاڑی بنگلہ جاب نوکری سروس جو بھی چیز اللہ سے دور کرے وہ دشمن ہے آپ کی. حقوق صحبت براں داشت کی یک مرتبہ بشما نصیحت کردہ شود بعمل درایت یا نہ من از اول میں دانستہ مزفضول لہائے شما کی استقامت بر فقر بین مزا دشوار است. ہم نے ایک بار آپ کو نصیحت کر دی، من چاہے تو عمل کرے اور من چاہے تو عمل نہ کریں. ہمارا کام بس پہنچانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے بنے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے ہمیں جانا ہے. جب بنے ہی اسی لیے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے تو اسی کا کام کرنا چاہیے نا. اس کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے. بس بہت پیارا مکتوب ہے یہ، اسے دکھا دیں گے. لائٹ بند کرو اور ذکر و مراد کو.